تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ میرے حضور کا مبارک دور ہے، مسجد نبوی شریف پہ ہر لمحہ نور برستا ہے، اور میرے حضور اپنے نورانی مواعظ سے صحابہ کو خیرات عطا فرماتے ہیں۔ ہر جمعہ کو میرے حضور کھجور کا ایک خشک تنا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور صحابہ کو خطاب کی خیرات عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا بندہ نواز اگر حکم ہو تو ایک ممبر نہ بنا لائیں کہ آپ اس پہ جلوہ فرما ہو کہ خطبہ ارشاد فرمائیں، تاکہ آپ کا دیدار بھی ہو، گفتار بھی ہو، لوگ آپ کا کلام بھی سنیں، آپ کا دیدار بھی کریں۔ حضور نے فرمایا بنا لاؤ، اجازت عطا فرما دی۔ اگلے جمعہ سے پہلے ایک 3 درجوں والا ممبر بنا کے پیش کر دیا گیا۔ اب میرے حضور ہر جمعہ کو جس خشک تنے کو یہ سعادت عطا فرماتے تھے، جس اس خشک تنے پہ یہ کرم فرماتے تھے کہ اپنا جسم نازنین اس کے ساتھ لگایا کرتے تھے، وہ ہر جمعہ کو میرے آقا کے جسم نازنین کے منہ سے لیتا تھا۔ وہ خشک تنا جسم مصطفیٰ کو چوما کرتا تھا، ہر جمعہ کو وہ چومتا تھا۔ حضور اس تنا کو چھوڑ کے آگے تشریف لے گئے، منبر پہ جلوہ فرما ہو کے خطبہ شروع کیا۔ میرے حضور نے خطبہ شروع کیا، اس خشک تنے نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے اتنا رویا قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ اب بھلا بتائیے وہ خشک تنا تھا، اس نے کیسے دیکھ لیا کہ حضور آگے گزر گئے ہیں؟ دیکھنے کے لیے تو آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس نے حضور کا کلام کیسے سن لیا تھا؟ سننے کے لیے تو کانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر شہادت اور گواہی دے رہے ہیں صحابہ کرام، پھر اس حدیث کو کم و بیش تقریباً 1 درجن محدثین نے اور شارحین نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام ابن ماجہ بھی ہیں جنہوں نے سیاستہ کی کتاب سنن ابن ماجہ میں نقل کیا۔ پھر ان کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی انہوں نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا، اور امام سیوطی وہ ہستی اور وہ ذات ہیں کہ جن کو کم و بیش 75 مرتبہ حالت بیداری میں سال کی ان آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے اتنا کرم فرمایا کہ 75 مرتبہ دیدار عطا فرمایا حالت بیداری میں۔ امام سیوطی جب اس کرم سے شرفیاب ہوتے تھے، جب حضور کا دیدار کرتے تھے، دیدار بھی کرتے تھے، حدیثوں کے بارے میں پوچھ بھی لیا کرتے تھے، حدیثوں کے بارے میں تصحیح بھی کروایا کرتے تھے۔ تو بھلا بتائیے وہ ذات اور وہ شخصیت جو براہ راست حضور کی ذات پاک سے حدیثوں کی تصحیح کرواتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں من گھڑت حدیث کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ من گھڑت حدیث کیسے نقل کر سکتے ہیں؟ تو امام سیوطی نے اس کو الخصائص الکبریٰ میں بھی نقل کیا ہے۔ تو گواہی دینے والے صحابہ کرام ہیں کہ وہ اتنا رویا کہ قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ اب یہ عرض کر رہا تھا کہ سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، مگر وہ تو خشک تنا تھا۔ مگر گواہی دی صحابہ نے کہ رویا بھی تو اتنا رویا کہ پھٹنے کے قریب تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ تنا جب میرے آقا کے جسم نازنین کے ساتھ لگتا تھا، جسم مصطفیٰ کے ساتھ، جسم اقدس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے خدا نے اس کو آنکھوں کا نور بھی عطا فرما دیا تھا، کانوں کی سماعت بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بھلا بتائیے اگر ایک خشک تنا وہ جسم نازنین کے ساتھ لگتا ہے، خدا اس کو کانوں کی سماعت بھی عطا فرما دیتا ہے، اسے آنکھوں کا نور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے آقا کی پیاری امی، ہم سب کی پیاری امی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، جن کے جس پیٹ مبارک میں، جن کے بطن اقدس میں حضور پورے 9 مہینے جلوہ فرماتے، وہ تنا جو ہر جمعے جسم اقدس کے ساتھ لگتا ہے، خدا اس کو آنکھوں کا نور بھی عطا فرما دیتا ہے، اسے کانوں کی سماعت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ پیاری امی جس کے مبارک پیٹ میں حضور خود پورے 9 مہینے جلوہ فرما رہے، تو خدا نے اس پیاری امی کی باطن کی آنکھیں کتنی کھولی، اس پیاری امی کو کانوں کی سماعت کتنی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں صحابہ جب وہ رویا تنا تو حضور، میرے حضور ممبر سے نیچے جب تشریف لائے
अपना दस्ते करम यदुल्लाह वाला हाथ उस पे फेरा तो वो सिसकियां लेते लेते चुप कर गया। बेचैनों का चैन है मेरे हुजूर, बेसरूरों का सरूर है मेरे हुजूर। वो खुश्क तना सिसकियां लेते लेते चुप कर गया। उसके बाद हुजूर ने उसे फरमाया, उस खुश्क तने को फरमाया, अगर तू चाहे तो जिस तरह तो पहले हरा भरा होता था उसी तरह हरा भरा कर दे, और अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत में लगा दे कि जन्नती तेरा फल खाया। तो इससे पता ये चलता है कि जो इश्क़ मुस्तफ़ा में रोता है मेरे हुजूर उस पे दस्ते तसल्ली भी फेरते हैं, मेरे हुजूर उसे दस्ते तसल्ली भी अता फरमाते हैं और उसे इनाम भी अता फरमाते हैं। इसलिए मेरे हुजूर के इश्क़ में रोया करो। मेरे हुजूर दस्ते करम भी अता फरमाएंगे, दस्ते तसल्ली भी अता फरमाएंगे और हुजूर इनाम भी अता फरमाएंगे। हुजूर के इश्क में रोया करो, हुजूर जो दर्द की लज्जत है वो भी अता फरमाएंगे, शफकत वाला हाथ भी अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत में लगा दे। वो खुद तरह जो था उसने जन्नत में लग जाना इसको मुंतखब किया। उसने ये डिसाइड किया कि हुजूर मुझे जन्नत में लगा दिया जाए। तो इससे पता ये चलता है कि वो खुश्क तना, वो बेजान लकड़ी और खुश्क तना खजूर का उसका अकीदा ये था और वो ये जानता था कि अगर मेरे हुजूर इस जमीन के फर्श पे खड़े होके भी हुजूर मदीना पाक में हाथ उठाएं तो वो जन्नत में पहुंच जाया करता है। अगर मेरे आका चाहें तो जिसको चाहे जन्नत भी अता फरमा सकते हैं।